لیاقت څه شو؟ هغه لاړو فیاض تاسو ځئ فارغ شو آپ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں 2 قومی حلقوں پر آپ نے اور دوسرے جانور خان نے جو ہے اپنے کاغذات نامزد کیے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس حلقے پر جو ہے جوڑ کس طرح پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آج NA-25 پر ہمارے بھائی صاحب فیاض الرحمان صاحب انہوں نے کاغذات جمع کیے، میں نے جمع کیے۔ NA-26 پر ہمارے میجر صالح صاحب اور جان محمد افریدی نے کاغذات نامزدگی جمع کیے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت جو PDM کی قیادت نے، مسلم لیگ نون اور PDM کی قیادت نے جو ملک بچانے کا بیڑا سر پہ اٹھایا ہے، جس کو لوگ حکومت کہتے ہیں اس کو ہم غلاظت کا ٹوکرا کہتے ہیں، وہ جو ہم نے ذمہ داری اپنے سر لی ہے، یہ اس میں ایک مائل سٹون ہے، اور ہم اس میں اتر رہے ہیں اس بنیاد کے ساتھ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس الیکشن کی میعاد بھی اتنی نہیں ہے، اس اسمبلی کی مدت حلف لینے کے بعد ٹوٹل 6 مہینے یا ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چور کو چور کہنا ہے، غدار کو غدار کہنا ہے، اور اس ملک میں جمہوریت کے جو دشمن ہیں، جو اس ملک کے خزانے کے دشمن تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر 50 لاکھ گھر بنائیں گے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں لا کر دیں گے، مدینہ کی ریاست، نیا پاکستان، انقلاب، یہ ان کے نعرے تھے۔ خیبر پختونخوا میں 1000 سپورٹس کمپلیکسز انہوں نے بنانے تھے۔ اب ان سے یہ سوال کرنے کا وقت ہے، اور میں نہیں سمجھتا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر ایک طرف آپ نے اسمبلی سے استعفے دے دیے ہیں، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا آپ نے توڑ دی، پنجاب اسمبلی آپ نے توڑ دی ہے، قومی اسمبلی سے آپ نے استعفے دے دیے، آج پھر بے شرم آ گئے ادھر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے، تو کیا عوام ان سے سوال نہیں کریں گے کہ آپ کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ دوبارہ ایک بار پھر آپ استعفیٰ دیں گے؟ میرے خیال میں ہم کلیئر ہیں، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، اور لوگ اس ملک کے عوام، خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام، ان کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، ہمارے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ عمران خان جمہوریت کش، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ کرپشن، ڈیموکریٹیکلی بھی کرپٹ، فائنینشیلی بھی کرپٹ، اور مورلی بھی کرپٹ، ساری کرپشن، جو بندہ جائیداد کے بعد اپنی اولاد کو بھی چھپائے، میرے خیال میں اس کو عوام کی نمائندگی کا کوئی حق نہیں پہنچتا، جس پہ مورلی اتنے الزامات ثابت ہو چکے ہوں، جو توشہ خانہ میں، ٹیریان کے کیس میں، اور الیکشن کمیشن سے وہ بھاگتا پھر رہا ہو، ان سے تو ابھی سوال کرنا ہوگا کہ معلوم جگہ پہ آپ نے سٹے کیوں لیا ہوا ہے؟ آپ نے BRT کے سکینڈل میں اس پہ تحقیقات ہو رہی ہے، آپ نے اس پہ سکینڈل، اس پہ سٹے آرڈر کیوں لیا ہوا ہے؟ یہ آپ کے نوشہرہ میں یہاں پر جو ڈیم بنے ہوئے ہیں، جو خشک پڑے ہوئے ہیں، ایک ڈیم 10 اور 12 ارب روپے کا بنا ہوا ہے، اس پہ عوام کے پیسے لگے ہیں، یہ آپ نے ایویں اڑا دیے۔ خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر آپ نے 1000 کروڑ روپے آپ نے اڑا دیے ہوا میں، سوشل میڈیا کے لیے آپ نے 5000 لوگ بھرتی کیے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے خزانے سے ان کو سرکاری پیسے آپ دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ
یہ پھر آ کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے, ان کو ذرا حیا بھی تھوڑی ہے, کوئی شرم ہو تو یہ دوبارہ الیکشن کا نام نہیں لیں گے. میں سمجھتا ہوں ہم نے آج کاغذات جمع کرا دیے ہیں, پارٹی کا فیصلہ آخری ہوگا. مسلم لیگ نون کی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی کہ وہ ان کو ٹکٹ دے, مجھے دے, اور یا 26 پہ ان کا فیصلہ کرے, میجر صالح کا, وہ فائنل ہوگا. اور پھر اس کے بعد پارٹی کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی فیصلہ ہو, اگر کوئی جماعت کا امیدوار ہم سے بہتر الیکشن لڑ سکتا ہے تو ہم ان کے سامنے وڈرا کریں گے. لیکن اگر ہم ان سے بہتر ہوئے اور پارٹی نے اور پی ڈی ایم نے کہا کہ آپ لڑیں تو انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے, اور ہم تحریک انصاف کو یہ جو تبدیلی کا ناپاک سفر خیبر پختونخوا سے شروع ہوا تھا انشاءاللہ اس کو اپنے اختتام تک پہنچائیں گے. حکومت میں تو آپ اتحادی ہے پی ڈی ایم, لیکن انتخابی میں اکھاڑے میں آپ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں پی ڈی ایم, تو اس سے تحریک انصاف کے امیدواروں کو فائدہ پہنچے گا؟ ارے میرے بھائی اتنی جلدی کیا ہے آپ کو, آج تو پہلا دن ہے, آج تو نامینیشن پیپر جمع ہوئے ہیں. اب اس کے بعد بڑے بزرگ بیٹھیں گے, پارٹی کے لیڈرز بیٹھیں گے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون وہاں پہ الیکشن لڑے گا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ تخبائی والا الیکشن ہوا, چارسدے والا الیکشن ہوا, پشاور والا ہوا, کرم والا ہوا, ایک ہی امیدوار ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا, اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منوعاً قبول ہے. اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہوا تو الیکشن لڑیں گے, ہمارے امیدواروں ہمارے اتحادیوں کے حق میں فیصلہ ہوا تو انشاءاللہ ان کے ساتھ اتحادی نہیں بلکہ مدعی بن کے انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. ضمنی الیکشن کتنا شفاف دیکھ رہے ہیں کہ شفاف طریقے سے ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانے آفیسر لگے ہوئے ہیں. جہاں پر پرویز خٹک ہوتا ہے وہاں پر شفاف الیکشن نہیں ہوا کرتے ہیں, اور ہم جہاں پر ہوتے ہیں ہم ان کی دھاندلی روکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اویئر ہیں, ہم باخبر ہیں, اور پرویز خٹک ایک دھاندلی زدہ سیاستدان ہے, دھاندلی زدہ وزیر اعلیٰ, دھاندلی زدہ وزیر دفاع, اور دھاندلی زدہ صوبائی صدر ہے اپنی پارٹی کا. تو انشاءاللہ جہاں پہ وہ دھاندلی کرے گا اس کا راستہ روکیں گے, اس کا ہاتھ پکڑیں گے, جہاں ضرورت ہوئی وہاں پہ مروڑیں گے انشاءاللہ. اختیار بھائی, نوشہرہ میں 2 صوبائی کمیشن بلکہ کہ ووٹروں کے لیے کیا پیغام؟ ووٹروں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا انہوں نے اپنا ووٹ دریا برد کرنا ہے. پی ڈی ایم کا امیدوار جو ہوگا وہ اسمبلی میں جا کے الیکشن لڑے گا, اسمبلی میں جا کر وہ عوام کی ترجمانی کرے گا. آپ نے 2 سال مجھے دیکھا, میں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو لوگوں کو پتہ تھا کہ میں اپوزیشن میں جا رہا ہوں, لیکن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا تو میں نے وہاں پر جا کر اپوزیشن کا وہ کردار ادا کیا کہ خیبر پختونخوا کے ہر ضلع کا مظلوم نوشہرہ آتا تھا اور اپنا کیس میرے حوالے کرتا تھا, اور میں ان کا مقدمہ وہاں پہ جا کے لڑتا تھا. تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ دینا ایسا ہی ہے کہ انہوں نے دوبارہ استعفیٰ دینا ہے, اور پی ڈی ایم کا جو بھی امیدوار ہوگا اس کو ووٹ دیں گے تو وہ اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کرے گا. جبکہ تحریک انصاف کو اگر آپ ووٹ دیں گے تو وہ قومی اسمبلی میں جا کر اپنی گندی اور غلیظ سیاست کھیلیں گے اور ہم عوام کی ترجمانی کریں گے. پاکستان مشکل میں ہے, پاکستان تکلیف میں ہے, اور ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے, کسی کی گندی سیاست کو ہم نے نہیں بچانا. ایک بات میں اور بتا دوں, میں متوسط طبقے کا بندہ ہوں. یہ میرا گزشتہ 4-5 سالوں میں یہ میرا 3-4 الیکشن ہے. ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, ہم کوئی اتنے امیر کبیر لوگ نہیں ہیں. اس بار ہم الیکشن بھی لڑیں گے, قوم سے چندہ بھی لیں گے, اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے, اور قوم کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ کا جو حق ترجمانی تھا جس طرح ماضی میں ہم نے کیا ہے اب اس طرح بھی کریں گے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو میں یہ بتا دوں, پھر بالخصوص میں نوشہرہ کے لوگوں کو بتاؤں, جو نظام پور کے لوگ ہیں, جو تحریک انصاف اور پرویز خٹک کے ڈھسے ہوئے لوگ ہیں, اکوڑا کے لوگ ہیں, جہانگیرہ کے لوگ ہیں, خیر آباد کے لوگ ہیں, شیدو کے لوگ ہیں, مغلقین, نندرک, میسا, میشک, علی محمد, مصری بانڈا, پیر صباق, رشکئی, شیرین کوٹی, بارہ بانڈا, میرجات, پھر نوشہرہ کلان, بالخصوص نوشہرہ کینٹ, ڈھیری کٹی خیل, اور پھر یہ ساتھ میں آپ دیکھیں امان گڑھ کا ایریا, رسال پور, یہ سارے علاقے کے لوگ جتنے ہیں یہ پرویز خٹک اور تحریک انصاف کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں. ہم ان کی نمائندگی اور ان کا حق ترجمانی لینے کے لیے ہم میدان میں اترے ہیں. ہمارے پاس کوئی حرام کی دولت نہیں ہے,
ہم نے کہیں کسی سے کوئی کک بیکس کوئی کمیشن نہیں لیا, ہم نے کرپشن نہیں کی ہے, نہ ہمیں کوئی چندہ دے رہا ہے پارٹی کی طرف سے. ہم عوام کی نمائندگی کے لیے اور ان کا حق لینے کے لیے, ان کی آواز اور ان کی للکار بننے کے لیے ہم اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. عوام کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.